پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام حالات سے آگاہ تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر ہے اس وقت اور حالات کے مطابق کچھ دفاعی تدابیر جو تھیں وہ اختیار کیں، اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تھے وہ فوجی دستے بنائے گئے اور ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ وہاں سے اطلاعات موصول کر کے لے کر آئیں اور دشمن کی جو حرکات و سکنات جو ہیں ان پر بھی وہ نظر رکھ سکیں۔ پھر اس میں جتنے بھی صحابہ کرام جو تھے ان کی ٹریننگ بھی کی گئی، فوجی دستوں کی ٹریننگ بھی کی گئی۔ اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے حوصلے جو تھے اور بھی بلند ہو گئے، اور دوسرا ایک سب سے بڑا پولیٹیکل آ جاتا ہے، اثر آ جاتا ہے مسلمانوں کا، کہ مکہ کا جو تجارتی راستہ تھا شام کی طرف وہ مسلمانوں کی دسترس میں آ گیا تھا، مسلمانوں کی پہنچ پہ آ گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پولیٹیکل پریشر تھا مکہ والوں پر مدینہ والوں کا۔ تو اس پہ جو مدینہ والے جو تھے انہوں نے اس بات کا علن اعلان جو تھا وہ کیا کہ جو مکہ والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قریش مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے اس دستے سے جو ہیں سوچ سمجھ کے لڑائی مول لیں، کیونکہ ان کا سارا تجارتی جو معاشی ترقی جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، جو کہ مدینہ سے شام تک کا راستہ جو ہے مکہ کا تجارتی راستہ جو گزرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے غزوات جو تھی اس کی ابتدا ہوئی، اور مسلمان جو تھے انہوں نے دفاعی جنگیں جو تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی دفاعی جنگوں کا آغاز کیا۔ تو بیٹا اس میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ جنگ بدر جو تھے اس کے اسباب اور کیا وجوہات تھیں۔ آپ اپنی بک کا پیج نمبر 77 کھول کے دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلے آپ کی بک میں اسباب دیے ہوئے ہیں: قریش کی اسلام دشمنی، شام کی شاہراہ کا مسلمانوں کی زد میں ہونا، پھر اشاعت دین میں رکاوٹ، اور عمرو بن حضری کا قتل۔ یہ مختلف اسباب اور وجوہات ہیں جو کہ غزوہ بدر کی وجہ بنے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے قریش کی جو ہے اسلام دشمنی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ ہجرت مدینہ کے بعد جو مسلمان جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سکون کی زندگی گزار رہے تھے، تو کفار مکہ جو تھے وہ مشتعل، ان کو مسلمانوں کا سکون جو تھا وہ کسی بھی قسم سے جو تھا آنکھ نہیں پاتا تھا، اور وہ مسلمانوں کو ہر وقت تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور انہی کوششوں کا ایک حصہ جو ہے وہ جنگ بدر تھی، اور یا غزوہ بدر تھی، اور اسلام کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ایک باقاعدہ جنگ تھی۔ اور آپ کی بک میں اس کے کچھ اسباب لکھے ہوئے، جس میں کہ پہلا پوائنٹ ہے کفار کی اسلام دشمنی۔ اگر بتائیں کہ کفار مکہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمان مدینہ میں آرام اور سکون سے زندگی جو ہے گزار سکیں، اور اسلام کے اشاعت اور مسلمانوں کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہو سکے، تو کفار مکہ نے مدینہ میں منافقین کے لیے سردار عبداللہ بن ابی سے ساز باز کرنی شروع کر دی، اور یہ شخص جو تھا آپ کو پتہ مسلمانوں کے بالکل خلاف تھا، تو اس نے کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کی جو تھی وہ دعوت دے دی، کیونکہ مسلسل یہ لوگ جو تھے وہ بنا رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی۔ پھر شام کی جو شاہراہ تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اور قریش مکہ مسلمانوں پر جو تھے وہ اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ شاہراہ جو کہ مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی مسلمانوں کی دسترس میں آ چکی تھی، مسلمانوں کی زد میں آ چکی تھی۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ بنو اوس کے سردار سعد بن معاذ جو تھے وہ خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ امیہ بن خلف بھی تھے، تو ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا کہ آج اگر میں تمہارے ساتھ امیہ بن خلف نہ ہوتے تو تم بچ کر نہ جاتے۔ تو اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ہمیں حد سے روکا تو تمہارا شام کا راستہ بند کر دیا جائے گا اور تمہیں بھوکا مرنا پڑے گا۔ یعنی ایک اس وقت یہ پولیٹیکل جو میں نے آپ کو بتائی ہے پریشر تھا، اکنامیکل پریشر تھا مسلمانوں کا قریش مکہ، کہ اگر وہ ان کو حد سے روکیں گے تو وہ ان کا شام کا تجارتی راستہ جو ہے جو کہ مسلمانوں کی دسترس میں ہے اس کو بند کر دیں گے، اور ان کو کیا ہوگا، بھوکوں مرنا پڑے گا، ان کا سارا تجارت کا راستہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اشاعت دین میں رکاوٹ کا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ دوسری طرف تو مسلمان جو ہے آپ کو پتہ وہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ قریشی سرداروں کا جو ہے وہ طرز عمل وہ اسلام کے اشاعت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو وہ ہر اس قافلے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے جو کہ اس وقت اسلام قبول کر رہا تھا یا مدینہ جا رہا تھا، تو وہ ان سفارتوں کو بھی مدینہ پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتے جو کہ مختلف اطراف سے اسلامی حکومت کی طرف جاتی تھیں، اور یمن سے مدینہ جانے والی سفارت جس کی قیادت عبد القیس کر رہا تھا، اس کو بھی روکا گیا، اور اس کو روکنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے کشمکش کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اشاعت اسلام کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ مسلسل یہ لوگ جو ہیں وہ پیدا کرتے رہیں گے۔ پھر بیٹا جو
کفار مکہ کے جو نئے سردار جو تھے نا، انہوں نے بھی نئی قائم ہونے والی اسلامی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے مدینہ کے مشرکین سے رابطہ کیا، جن سے ان کے پرانے رابطے تھے، اور انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب سے نکال دو، ورنہ ہم پوری قوت کے ساتھ جو ہیں وہ تم پر کیا کریں گے، حملہ کر دیں گے، اور تمہارے لیے مقابلہ جو ہے وہ اس وقت نہایت ناموزوں ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو تاہم جو انصار مدینہ کے پائے استقلال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہڑبڑاہٹ سی آ گئی، لغزش نہ آئی۔ تو ان کے قبیلوں کے وہ لوگ جو ابھی مشرک تھے، مکہ کے سرداروں کی بات ماننے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے، تو سرداران قریش جو تھے انہوں نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ جو تھی وہ باہمی گفتگو شنید کی، ساز باز کی۔ تو اس طرح کشیدگی کی جو فضا پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں جو تھی وہ جنگ بدر جو تھی وہ ہوئی۔ پھر بیٹا عمر بن حضرمی کا قتل کا واقعہ آ جاتا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بھیجا، اور اسی قسم کی ایک جماعت جو تھی عبداللہ بن حبش کی قیادت میں نخلا کی طرف بھیجی گئی، اور اس جماعت کو اتفاق سے قریش کا تجارتی قافلہ جو تھا نا وہ راستے میں مل گیا۔ تو عبداللہ نے اس پر حملہ کر کے اس کے سردار عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا، اور 2 آدمی گرفتار کر لیے، جبکہ عبداللہ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور قیدیوں کو ان کے مال اور اسباب سمیت واپس کر دیا، لیکن چونکہ عمر بن حضرمی رسائے مکہ میں سے تھا، تو اس لیے اہل مکہ اس پر سخت جو تھے وہ ناراض ہوئے اور برہم ہوئے۔ تو نیز عربوں کی روایات کے مطابق اس خون کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کرنا جو تھا وہ کافی اس ٹائم حالات کے مطابق جو تھا وہ ضروری سمجھا جانے لگا۔